ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله وهو معجز۔ آج کے اس جلسہ میں موجود سبھی سامعین و سامعات، چونکہ آج کا یہ جلسہ فضیلت قرآن، اہمیت قرآن کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی موضوع پر کچھ دیر، چونکہ تعداد سامعین کی بہت کم ہے، مختصر وقت میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی تخلیق فرمائی، اور سب دور میں سمے پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، ساتھ میں کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ زبور اللہ نے نازل فرمایا، انجیل اللہ نے نازل فرمایا، توریت اللہ نے نازل فرمایا، اور جب تمام نبیوں کے آخر میں آواز صحیح کیجیے، تمام انبیاء اور تمام امتوں کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ میں ایک رشد و ہدایت، ایک کتاب، ایک انتم پستک، لاسٹ ریویلیشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب کو پڑھ کے لوگ سیدھے راستے پر چل پائے،
جنت کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسانو، ہم نے تیری تخلیق فرمائی ہے اور ہم نے تجھے ایک کتاب دے دی ہے، ہم نے تیرے ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، تم اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، اور اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلو گے تو تجھے گمراہی کے راستے پر لے کے چلا جائے گا۔ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تجھے سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے اور تجھے غلط راستہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پہ آؤ گے تو میرے قریب آ جاؤ گے، اگر تم میرے سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے تو جنت تیرا ٹھکانہ بن جائے گا، اور اگر تم میرے راستے پر نہیں چلو گے، میں نے کہا نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھو گے، میں نے کہا رمضان آ جائے روزہ رکھو، اگر تم روزہ نہ رکھو گے، میں نے کہا اگر میں تجھے رزق دوں اور تجھے مال دوں اور جب تیرے پاس مال آ جائے تو میرے راستے پر تم حج کے لیے نکل جاؤ، مکہ کا دیدار کر کے آ جاؤ، مدینے کا دیدار کر کے آ جاؤ، مال دینے کے بعد بھی اگر تم مکہ نہ گیا، مدینہ نہ گیا، حج فرض ہونے کے باوجود بھی اگر تم میرے شہر نہ آیا، وہذا البلد الامین، اگر اس شہر میں تیرا قدم نہ آیا، پھر تجھے جہنم ٹھکانہ مان لینا پڑے گا، پھر تمہیں گمراہ دنیا کہے گی، تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، میرے صحیح راستے پر تجھے چلنے کا موقع نصیب نہ ہوگا۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ہر راستہ بتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہر موڑ پہ، آل ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے کہ بندے سنو، اب زندہ ہو، اگر تم مجھ پر عمل کر لو گے تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، اگر مجھ پر عمل نہیں کرو گے تو پھر جہنم چلے جاؤ گے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کے نبی جب اس کتاب کو لے کر آئے، پوری دنیا اس وقت گمراہی میں تھی، پوری دنیا اس وقت تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائی کرنے لگتی تھی، انسان تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کئی کئی سال تک جنگ و جدال میں مشغول ہو جاتے، تھوڑی سی اگر بات ہو جاتی، بھائی بھائی کو مار دیتا، باپ بیٹے کو مار دیتا، بیٹا باپ کو مار دیتا، لیکن جب یہ انتم ریولیشن آیا، جب یہ قرآن کریم آیا، جب یہ مقدس کتاب آیا، جب جناب محمد رسول اللہ پر یہ کتاب اتری، لوگوں نے اس کتاب کو سمجھا، لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھ کر کے پوری دنیا میں ایک امت چھا گئی۔ وقتاً فوقتاً جب جب ضرورت پڑی، اللہ نے اس قرآن کو جناب محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا، اور وہ عرب کے بدھوں، عرب کے بکری کے چرانے والے جب اس قرآن کو پڑھنے لگے، جب اس قرآن کو سمجھنے لگے اور جب اس قرآن پر عمل کرنے لگے، صاحب قرآن بن گئے، اللہ نے پوری دنیا میں اسے مشہور کر دیا، اس کے مقام کو بلند کر دیا، اس کے مرتبے کو بلند کر دیا، اور آج 1446 سال کے بعد بھی آج ان صحابہ کا نام اگر لیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے۔ یہ کس کی شان تھی؟ یہ قرآن کریم کا پاور ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کر کے ایک ایسی مثال قائم کی کہ آتی دنیا کے ہر فرد صحابہ کرام کو یاد کرے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ لوگوں، صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کر لیا تھا، صحابہ کرام قرآن کی مرتبے کو سمجھ لیا تھا، اور آج ہم نے قرآن کریم کے مرتبے کو نہ سمجھا، قرآن کریم کی اہمیت کو نہ سمجھا، اسی لیے آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کی تمام کتابوں کو آپ ڈھونڈ ڈالیے، کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب خود کہہ رہی ہو کہ ہم پہ کوئی شش و پنج نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو خود کہتی ہے لا ریب فیہ، میرے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ قرآن جو ہمارا اور آپ کا رہنما ہے، یہ قرآن جو ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہوگا، تب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلے گا، تب ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب پتہ چلے گا، تب ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں یہ جانکاری ملے گی کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے، ہمیں کس طریقے کا عمل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارا محل تعمیر کر دے. آج ہم نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا ہے، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کھول کے دیکھتے نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی جس وقت ان کو شہید کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا، دشمنوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. آخری وقت حضرت عثمان غنی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اب میری جان جانے والی ہے، اب دشمنوں کی تلوار مجھ پہ چل جائے گی، اب میرا انتم سمے آ گیا ہے، اب میری روح پرواز کرنے والی ہے، اب میری والی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سامنے لے رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت نائلہ فرما رہی ہیں او میرے سر کا تاج، دشمن آ گئے، دشمنوں نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، دشمن اب اس دیوار کو فاند کر کے آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں. آخری وقت ہے، پھر بھی آپ کی نظر قرآن کریم پر ہے، پھر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے، پھر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اے نائلہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث فرمانے لگے اے میری بیوی، مجھے معلوم ہے اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا ایک بات آئے گی اور تجھے قتل کر دے گی، تجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. جب اللہ کے نبی نے یہ کمنٹمنٹ پہلے کر دی ہے، جب اللہ کے نبی کا یہ حکم پہلے سے پاس ہے اور اللہ کے نبی نے جب پہلے بتا دیا ہے تو مجھے تو شہادت ملنی ہے، مجھے تو دشمن قتل کر دیں گے، کہ میری گردن پہ چلے گی مجھے معلوم ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میری شہادت ہو، جب میرے گردن پہ تلوار جائے، جب گردن پہ خنجر چلائی جائے، جب میرے گلے میں تلوار چلائی جائے، تو اس وقت میری نظر اللہ کی آخری کتاب اور قرآن کے حرف پر موجود ہو، اس وقت میں قرآن پڑھتا رہوں، اس وقت میں قرآن کرتا رہوں، کرتے میری گردن کو کاٹ دیا جائے، میری گردن کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، میری شہادت تاکہ میں جب اللہ کے دربار میں اٹھوں گا اللہ میرا کہے گا عثمان بتا جب آخری وقت تیری دنیا میں تھی، جب تیرا دنیا میں تھا تو تیری نظر کس پر تھی؟ میں اپنے رب کو کہوں گا، میں اللہ کو کہوں گا، میں اپنے رب یا رب العالمین. آخری وقت تھی، دشمنوں کی تلوار گردن پہ چل رہی تھی، میری نظر قرآن پر تھی، میری نظر تیرے کلام پر تھی. یہ مقام ہے اور یہ سوچ اور یہ تخیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آخری وقت میں بھی چاہیے رہے کہ میری نظر قرآن کریم کی آیتوں پر ہو، وہ قرآن جس کو صحابہ کرام نے تھام لیا تو انہیں بلندی تک پہنچا دیا، اور وہی قرآن جب ہم نے چھوڑ دیا، جب آپ نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، جب آپ نے قرآن کھولنا ترک کر دیا، تو آج ہم پستی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہماری رسوائی ہو رہی ہے. مسلمانوں، ہم نے قرآن کو چھوڑ
ہماری رسوائی ہو رہی ہے. آج بھی اگر ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا, ہم قرآن کریم پر عمل کرنے لگے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں پوری دنیا کی طاقت ہمارے قدموں کے نیچے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. وہ کیسی عظیم کتاب, اللہ اکبر. صحابہ کرام اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے. صحابہ کرام اس قرآن کو اپنے دل میں بسایا کرتے تھے, اور صحابہ کرام ہر روز کا معمول بناتے کہ قرآن کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن میں تدبر کرو, قرآن میں غور و فکر کرو. ان سے دماغ لگا کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے جو بے مثال ہے, جو لاجواب ہے. قرآن جیسی اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں, جس کے بارے میں امام الانبیاء آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آمنہ کے در یتیم فرماتے ہیں کہ جو آدمی, جو انسان قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اسے ایک نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها, اور وہ نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. اور امام الانبیاء نے آگے فرمایا میں یہ نہیں کہتا, میں قطعی یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. یعنی اگر کوئی انسان الف لام میم کی تلاوت کر لیتا ہے, الف اور لام میم کو پڑھ لیتا ہے, 30 نیکی اس کے نامۂ اعمال میں فرشتے درج کر لیتا ہے. یہ معمولی کتاب, اس کتاب کی عظمت کو مسلمانوں تم نے نہ سمجھا, اس کو مسلمانوں تم نے نہ سمجھا. سمجھ کر انجام, سمجھ کر بے سمجھ بن گئے, کر بے عقل بن گئے. یہ کتاب سے غیر مسلم پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو بتا, یہ دھرتی کی آخری کتاب ہے, یہ لاسٹ ریویلیشن ہے جس کو دشمن وطن پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا, ہم نے قرآن کی اصل مطلب کو نہ سمجھا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر ہم نے قرآن لیا ہوتا, اگر ہم نے قرآن لیا ہوتا, جو دشمنوں کے طرف سے قرآن کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں, جو یہ اعتراض جاتے ہیں مخالفین کی طرف سے, ان کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا آتا, لیکن ہم نے کتاب کو نہ سمجھا, اس لیے ہم بے سمجھ ہو گئے ہیں. صحابہ کرام اس کتاب کی عظمت کو سمجھتے تھے. یہ کتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین, یہی کتاب کو پڑھ کر کے قوم بلندی تک پہنچ گئے,